بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہر کوئی چاہے گا کہ میں نماز تراویح باجماعت مسجد میں ادا کروں، اور یہ اچھی خواہش ہے، کیوں نہ ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعت نماز تراویح مسجد میں ادا کی جاتی تھی۔ 20 رکعت پہ بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ 20 ہونی چاہیے کہ 8۔ اب جو غیر مقلد ہمارے پاکستان کے اہل حدیث ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی 20 رکعت نہیں ہوتی، جی 8 رکعت ہوتی ہے، اور ان کے پاس اپنی دلیل ہے۔ وہ کیا ہے کہ بھائی بخاری شریف میں آ گیا ہے کہ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان وفی غیر رمضان علی 11 رکعہ، کہ حضور علیہ السلام رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سوال پہلا تو یہ ہے کہ غیر رمضان کا لفظ بھی آیا ہے، اس کا مطلب ہے تراویح ہوتی ہیں، تراویح تو رمضان میں پڑھتے ہیں نا، اس کے علاوہ کون سے پڑھتے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ رمضان کی بات اور ہے اور غیر رمضان کی اور ہے۔ اس حدیث پاک میں تو غیر رمضان بھی آیا ہے۔ اگر غیر رمضان میں بھی آپ 8 رکعت کے تراویح پڑھ رہے ہوتے تو بتائیں ذرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں جو ذکر ہے وہ اور ہے۔ 11 کیسے؟ 3 وتر اور 11 رکعت حضور علیہ السلام تہجد کے پڑھا کرتے تھے، تو یہ ملا کے 11 ہو گئیں۔ نہ یہ کہ اس کو جو ہے وہ اس کا قیاس کیا جائے، استدلال کیا جائے کہ اس سے 8 رکعت تراویح ثابت ہو گئی ہیں، یہ بالکل بھونڈا استدلال ہے اور بالکل ہی غیر معقول قسم کا استدلال ہے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راویہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ اچھا، پھر حضور علیہ السلام کے زمانے سے آج تک، صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک ہر زمانے میں حرم شریف میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی۔ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ وہ حجت نہیں ہے کہ بھئی کوئی حرم پاک میں جو بات ہو تو وہی حجت ہوگی، نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ 14 صدیوں سے جو بات چلی آ رہی ہے وہ بات تو غلط نہیں ہوگی نا۔ دیکھیں حضور کی حدیث ہے کہ لا یجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پوری امت مسلمہ آج پاکستان کے چھوڑ کے آپ جہاں جہاں چلے جاتے ہیں، پاکستان پوری دنیا میں ہر جگہ 20 رکعت ہو رہی ہیں، یا اہل حدیث کہتے رہتے ہیں نہیں جی نہیں 8 رکعت پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، حالانکہ تراویح یہ کم از کم 12 ہوتی ہیں۔ یہ ایک تراویح ہوتا ہے 4 رکعت کا، 2 تراویح یہ پڑھتے ہیں، تراویح تو کم از کم 12 سے ہوتی ہیں۔ اور آج کل جو ہے وہ امام جس کو کہتے ہیں نا امام کعبہ، حالانکہ وہ مسجد حرام کا امام ہے، کعبہ کا امام نہیں ہے، لیکن وہ عبد الرحمن السدیس وہ کہہ رہا ہے جی 10 رکعت ہم تراویح پڑھیں گے۔ 10 رکعت یہ نئی بدعت، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ کون سے حدیث پاک سے ہے؟ کیا اب بھی اہل حدیث بولیں گے؟ کیا اب بھی یہ ان کے خلاف کوئی بات کریں گے جیسے ہمارے خلاف کرتے رہتے؟ نہیں جی حضور نے نہیں فرمایا تو یہ کیسے ہو گیا، تو وہ کیسے ہو گیا، تو یہاں پہ یہ بولیں نا ذرا اپنے ابے کے خلاف، کبھی نہیں بولیں گے۔ کیوں کہ ابا جو مرضی کرتا رہے، دوسرا کوئی جو بھی کرے گا صحیح بھی کرے گا تو ہم کہیں گے یہ ضعیف ہے، حالانکہ ضعیف ترین روایت تو یہ خود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک روایت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 8 رکعت پڑھی، اور اس حدیث پاک کو لے کر وہ سامنے لاتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ جناب 8 رکعت نماز تراویح ہے، حالانکہ وہ حدیث پاک جو یہ لاتے ہیں یہ انتہائی ضعیف اور مضطرب ہے۔ ایک تو وہ پہلے بخاری والی بنی پڑی نا، ایک یہ دوسری ہے، اس کو لے کے آتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ جس راوی نے اسے بیان کیا وہ ایک جگہ کچھ بیان کرتا ہے، دوسری جگہ کچھ بیان کرتا ہے، موتا کی یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ تو اب وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ترین روایت ہے، اسے پیش کر کے اپنا موقف ثابت کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے لے کے آج تک آپ مسجد حرام میں بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی 20 رکعت ہی پڑھی جاتی رہی ہیں، اور آج اس مرتبہ پہلی مرتبہ 10 رکعت ہو گئی ہیں۔ واہ جی واہ، کیوں؟ کورونا آ گیا، بس ساتھ وہ کہا جا رہا ہے جناب بیت اللہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سبحان اللہ، جس مدینے کی مٹی کو ہاتھ لگ جائے تو رب شفا دے دے، تو کہتے ہیں جناب بیت اللہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو ہاتھ لگاتے اس لیے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں، گناہوں کی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں یا روحانی بیماریاں ہوں، ادھر جانے سے اللہ کریم کرم کرتا ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی احساس ہو تو اسی کے اوپر کرم ہوتا ہے نا. وہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے سامنے وہ ابو علی سینا تھا، تو آپ تقریر فرما رہے تھے. ابو علی سینا چونکہ بڑے فلاسفر تھے، تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس میں بڑی برکت ہے، اللہ اللہ کیا کرو، اس میں بڑی برکت. تو ابو علی سینا کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ شیخ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ کیا کرو، اس کے نام میں بڑی برکت ہے؟ نام میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ذات میں اثر ہوتا ہے، نام میں تو کوئی اثر نہیں. جیسے آگ 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 میں کہوں تو آگ تو نہیں لگے گی، پانی 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 کہوں تو پیاس تو نہیں بجھے گی. تو پانی کے نام میں کچھ نہیں ہے، پانی کی ذات میں ہے. پانی پیوں گا تو پھر پیاس بجھے گی. اسی طرح اللہ کے نام میں کیا رکھا ہوا ہے، اس میں کیا اثر ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زیادہ لمبی بحث نہیں کی، بات نہیں کی. ہم نے فرمایا تو گدھا ہے. اب وہ بول سینا جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی یہ کیا، آپ اتنے بڑے شیخ ہو کے گالیاں دیتے ہیں، گدھا کہہ دیا آپ نے، عجیب بات ہے. غصے میں ہو گئے. تو حضرت شیخ شبلی نے فرمایا تمہیں سمجھانے کے لیے بات کی ہے کہ دیکھو گدھے کے نام میں اثر ہوا ہے کہ نہیں. گدھا جو ہی میں نے تمہیں گدھا کہا تو گدھے کا نام ہی لیا تھا نا، تمہارے پاس گدھا تو نہیں آیا، یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی، یا تم گدھے بن تو نہیں گئے، صرف نام لیا. تو دیکھو گدھے کے نام میں اتنا اثر ہوا کہ تمہارے اندر تمہاری طبیعت بگڑ گئی، تمہارے احساس جدا ہو گئے. تم نے جو ہے وہ شیخ کو بھی نہیں دیکھا کہ میرا استاد ہے، میرا شیخ ہے، میرا بڑا بزرگ ہے، میں اس کے سامنے تمیز سے بات کروں. تم تو آپے سے باہر ہو گئے. اگر تم اپنی طبیعت میں گدھے کے نام سے اثر لیتے ہو تو اثر آ جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس کے نام سے اثر لو، طبیعتیں مزاج اس کے مطابق کرو، انشاءاللہ اللہ کی ذات نام میں بڑا برکت ہوگی، کرم ہی کرم ہوگا. تو بات سمجھانے کی ہے کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کریم ان کو سمجھنے کی، ان کو احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اور وہ جگہ وہ ایسی شفا والی جگہ ہے کہ وہاں اگر آپ احساس صحیح طریقے سے پیدا کریں نا اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا، تو انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ بیماریاں ختم ہو گئی ہیں، روحانیت مضبوط ہو گئی ہے، جسم بھی مضبوط ہو گیا ہے، اور کرونا وائرس جو ہے وہ انشاءاللہ دور و کافور ہو گیا ہے. تو بہرحال اللہ کریم سمجھنے کی توفیق دے. ایک اس میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں کہ یہ جتنے قرآن پاک میں رکوع ہے نا، جن کے اینڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا عین لکھا ہوتا ہے، یہ ایک رکوع ہے. ایک رکوع، دو رکوع، تین رکوع، ٹوٹلی 540 رکوع ہیں قرآن پاک کے. اب صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرتے تھے کہ وہ رکوع جہاں لکھا ہوا نا یہاں پہ اینڈ کرتے تھے اور رکعت ہو جاتی تھی. تو 20 رکعات کا ثبوت اس طرح بھی جو ہے آپ کو مل سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ ایک رکوع پڑھتے اور جو ہے وہ رکعت مکمل، پھر دوسری رکعت میں دوسرا رکوع، تیسری میں تیسرا. تو کل کتنی ہو گئی؟ 20 رکعت. اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کروں تو 20 رکوع ایک دن میں پڑھتے. اور یہ بھی پکی بات ہے کہ 27 رمضان کو ختم قرآن پاک ہوتا، 27 رمضان کو جو ہے وہ قرآن پاک مکمل پڑھا جاتا. اب 27 دن اور 20 رکوع، ان کو ذرا آپ ضرب دیں تو 540 رکوع بنیں گے، اور ایک قرآن پاک میں آپ دیکھیں تو یہی 540 رکوع ہے. پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے. یہ سنت مؤکدہ ہے، ہر ایک کے لیے پڑھنا ضروری ہے. پڑھیے، لازمی پڑھیے، دوسروں کو دعوت بھی دیجیے. 20 رکعت نماز تراویح مسجد میں جا کر با جماعت ادا کیجیے. اور اگر جو بندہ نماز تراویح نہیں پڑھتا وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر اس کو چھوڑنے کی عادت ہی بنا لے پھر تو فسق تک پہنچ جائے گا. اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے. اللہ کریم دیگر عبادات کے ساتھ اس عبادت کو بھی بخوبی سر انجام دینے کی توفیق دے. دیکھیں رمضان کا ایک مقصد ہے، قرآن نے بیان کیا لعلکم تتقون. یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ تقوی اختیار کیا جائے، مسلمان کو متقی بنا دے یہ روزہ، اور تقوی اسے مل جائے. جب اسے تقوی مل جائے گا، متقی پرہیزگار ہو جائے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، رمضان سے تقوی حاصل کر رہا ہے، مگر 20 رکعت تراویح اس کو بوجھ لگ رہی ہے اور وہ نہیں پڑھ رہا. اللہ کریم ہمیں یہ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی شعار بننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.